ویلکم بیک ناظرین، برستور ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ، یہ مجھے بتائیے گا، شیخ رشید صاحب نے حالانکہ ان کو سیریس لینا میرے خیال ہے خود انہی سے زیادتی کے مترادف ہے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ فریال تالپور صاحبہ اور آصف علی زرداری سے بھی معاملات انورٹڈ کاماز میں طے ہو رہے ہیں اور جلدی قوم خوشخبری سنے گی۔ حضور، قوم شیخ رشید کی نوکری سے متعلق خوشخبری کب سنے گی کہ انہیں گھر بھیج دیا گیا ان کے سارے معاملات کی پاداش میں؟ نہیں، دیکھیے، ایسا تو ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی ایک الگ اپنی پارٹی ہے اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ان کو لگے کہ عمران خان صاحب یہ جو حکومتی کشتی ہے کہیں ڈوب رہی ہے، تو وہ اپنی ایک پارٹی الگ لے کر اگلی جو کشتی جس میں انہوں نے پھر کنارے لگنا ہے آگے جا کر، اس کے ساتھ وہ چل دیں۔ تو آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، پھر نون لیگ کے ساتھ آئے اور اب تحریک انصاف کے ساتھ، تو یہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی ایک سیاسی بصیرت ہے اور ان کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ حکومت میں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کے معاملات کافی بہتر ہوئے ہیں اور حکومت نے خود کہا کہ جی ECL سے نام نکال دیتے ہیں، بس وہ ایک انہوں نے بیچ میں شرط لگائی، اب عدالت میں جا کے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب زرداری صاحب بھی وہی ریلیف مانگیں گے۔ آپ کیسے دو پیمانے تو رکھے جا سکتے، کم از کم ایک ہی سطح کے لوگوں کو، ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک سابق صدر ہے، چلے عام لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، چرند پرند کے لیے تو الگ قانون ہو سکتے ہیں، لیکن جو کوئی ایک انسان ہو اور وہ بھی طاقتور انسان ہو تو ان کے لیے تو پھر ایک جیسا پیمانہ رکھنا پڑے گا آپ کو۔ تو اسی لیے پھر اب زرداری صاحب بھی اسی طرح بیمار ہیں، اسی طرح ان کو بھی بورڈ ملنا چاہیے، ایک میڈیکل بورڈ، اور اس کے بعد ان کے لیے بھی علاج کی سہولتیں باہر ہی ہونی چاہیے، ان کا نام بھی ECL میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کو واضح نظر آ رہا ہے کہ روز روشن کی طرح جو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ پھر ایک جیسا سلوک، لیکن صرف نور عارفین، یہ آپ سب کے دیکھنے والوں کے لیے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام پاکستانیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ووٹروں کی بات نہیں ہو رہی جو ووٹ لیتے ہیں، جو کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے حکومت یہ سہولتیں پیدا کر سکتی ہے۔ عام آدمی کے لیے تو وہی ہے کہ ٹماٹر جو ہے اگر 400 روپے کلو بھی بک رہا ہے تو وہ حفیظ شیخ صاحب سے کتابوں میں 17 روپے کلو ہی ہوگا۔ تو اس لیے ان کے لیے زندگیاں اور ہیں، نہ انہوں نے ٹماٹر خریدنے ہیں اور نہ ہی ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ خاص لوگوں کے لیے خاص چیزیں ہو رہی ہیں اور خاص لوگ ہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ عام آدمی کے لیے ایسی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی 100 روپے کا مقدمہ بھی بن گیا، ابھی دیکھ لیجیے گا ذخیرہ اندوزی میں یہ بیچارے ریڑھی والے اندر ہو جائیں گے کہ بھائی تم ٹماٹر اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو، وہ اندر ہو جائے گا اور اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اس کو علاج کے لیے کوئی سرکاری اسپتال بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی یہاں۔ درست ہے۔ کھرل صاحب، سر یہ کیسی ریاست مدینہ ہے حضور کہ جہاں جس قسم کی ناانصافیوں کا ذکر اسامہ کر رہے ہیں، مجھے تو چلو پہلے ہی سے بدگمانی ہے، جس قسم کی زیادتیوں کا تذکرہ بابر ڈوگر صاحب نے کیا، حضور یہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی تھی یا ریاست کوفہ؟ دیکھیں، اتنی زبردست میں تو بات یہ کوفہ وغیرہ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، لیکن جو بات اسامہ صاحب نے کی ہے بہت حد تک ان کی باتیں جو ہے ان کو میں ایگری بھی کرتا ہوں، اور جو آصف زرداری صاحب کا کیس جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے بہت سافٹ اور بہت ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ آصف زرداری صاحب ابھی کنوکٹڈ نہیں ہیں، ان کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی، ان کے خلاف ابھی ایک بھی ریفرنس ہے، یعنی ابھی بلکہ ریفرنس فائل ہو رہے ہیں، کچھ ہوئے ہیں۔ تو زرداری صاحب کا نام ECL سے نکلوانا، ان کو اگر نواز شریف صاحب کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود بیرون ملک جانے کے حوالے سے حکومت بھی الاؤ کر سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے عدالت نے بھی اس چیز کو انڈوز کر دیا ہے، ایک انڈمپٹی بانڈ کا تھا وہ عدالت نے اس کی جگہ پہ ایفیڈیوٹ ان سے لے لیا ہے۔ تو زرداری صاحب اگر اسلام آباد سے سندھ میں جانا چاہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ جو شیخ رشید صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو سکتی ہے، ان کو وہ اجازت مل سکتی ہے، اور بیرون ملک بھی اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو بھی حکومت یقیناً وہ فیسلٹیز دے گی، اور ان کے جو بڑے بڑے ماشاءاللہ ان کے ساتھ لیگل ایکسپرٹس ہیں، ارزاز احسن صاحب ہیں، فاروق ایچ نائک ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، اور بہت سارے جو ان کے جو ہیں، نواز کھوکھر صاحب ہیں، جو ان کے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تو ان کے جو یعنی جو ٹیم کے جو لوگ ہیں تو وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہے، سندھ میں ان کی بھی اپنی حکومت ہے، ان کا بورڈ اگر پنجاب میں PTI کی حکومت ہوتے ہوئے، مرکز میں PTI حکومت ہوتے ہوئے، ان کے بورڈ اگر نواز شریف صاحب کی مرضی کے مطابق، ان کی ڈیزائر کے مطابق رپورٹ بنا سکتی ہیں، جن کے بارے میں اپنے کیبنٹ جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ مختلف ٹاک شوز میں یہ کہتے رہے کہ وہ یہ رپورٹس مشکوک ہیں،
آپ کے سامنے چیزیں وہ آئیں، یعنی انہوں نے اپنی حکومت کے اوپر چارج شیٹ لگا دی. تو سندھ میں حکومت سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ کو پتہ ہی ہے سندھ میں کس طرح ہاسپٹلز کے اندر یا حکومت کے اندر جو انفلوئنس ہے، جس طریقے سے ایک مافیا راج ہے سندھ کے اندر، تو وہ تو اپنی مرضی کی رپورٹیں بھی بن جائیں گی. ڈاکٹر یہ بھی لکھ دیں گے ان کو بیرون ملک ان کا بھی علاج صرف ممکن ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا. ضیاء الدین ہاسپٹل میں رہے، جناح ہاسپٹل کے جو اسپیشل وارڈ میں رہے زرداری صاحب، تو ان کو تو شرجیل میمن صاحب کو بھی جو آپ نے دیکھا کس طرح کی وہاں پہ سہولیات تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں سے جو چیزیں پکڑی اور کس طرح وہ تبدیل ہوئی، کس طرح وہ ایم آر اے کس شخص کی ہو رہی تھی اور اس کو AG ظاہر کر دیا گیا. تو معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے لیے اگر یہ کوئی بندہ کہے گا کہ ان کو یہ سہولتیں، یہ تو یہ نوشتہ دیوار ہے. یعنی عام لے مین بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو یہ شیخ رشید صاحب کی اس میں تو میرے خیال کو بہت بڑی انہوں نے کوئی پریڈکشن نہیں کر دی. یہ تو ایک ایکسپیکٹ ہے، نظر آ رہی ہے چیز کہ یہ اس طرح ہونے جا رہی ہے، جو انوائرمنٹ بن رہی ہے ملک کے اندر، جو حالات بن رہے ہیں اس سے. اور باقی یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے کہ عام آدمی اگر یہ سمجھے کہ اس کو اتنا ریلیف مل سکتا ہے، اس کے لیے کیبنٹ کی بار بار ایک دن کے اندر 4 میٹنگز ہو سکتی ہیں. اس کے لیے اس کی جو درخواست ECL سے کنوکٹڈ کسی بندے کو اس کا نام نکالنے کے لیے کیبنٹ کمیٹی بیٹھے گی، ایک ہی دن کے اندر فیڈرل انٹیریئر منسٹری میں معاملہ جائے گا، نیب میں جائے گا، پھر وزارت قانون میں جائے گا، پھر کیبنٹ بیٹھے گی، اور جو ملزمان پارٹی یا ان کے جو گرنٹر ہیں ان کو بلایا جائے گا، ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. تو یہ ایک عام آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے. ہزاروں ایسے لیکن معذرت کے ساتھ خطا کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں، میں باوجود ایک حادثاتی اینکر ہی صحیح، لیکن اینکر ہونے کے باوجود بھی یہ ساری باتیں تو مجھے بھی